اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف کمالات کو رکھا۔ کچھ کمالات ایسے ہیں کہ جو غیر اختیاری ہیں، انسان کا اختیار ان پر نہیں ہوتا، اللہ رب العزت وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی کوشش اپنی محنت سے ان کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا، اور کچھ کمالات اور فضائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اپنی محنت، اپنی سعی، اپنی کوشش اور جد و جہد سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر دونوں قسم کے کمالات رکھے تھے کہ جو غیر اختیاری کمالات، مثال کے طور پر انسان کا نسب، اس کا خاندان، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا وہ وہیں پر ہے، اس کا نسب وہی رہے گا۔ انسان اپنی محنت سے یا اپنی جدوجہد اور کوشش سے اپنے نسب کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں سے بنی آدم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اپنی تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کی اولاد کو ہم نے اپنی تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے، یعنی کہ انسان کو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عرب کو کچھ فضیلت عطا فرمائی، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا۔ پھر عرب میں سے قریش کو فضیلت عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کو وہ بھی عطا ہوا۔ پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا، یعنی کہ آپ کا نسب سب سے اعلیٰ۔ اور پھر دوسری نمبر پر انسان اپنی شکل و صورت سے کامل اور اکمل سمجھا جاتا ہے، حسین اور جمیل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ایسا حسن، ایسا جمال عطا فرمایا کہ ایک صحابی فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا حلہ زیب تم کیے ہوئے تشریف لا رہے تھے، اور آپ کا چہرہ یوں چمک رہا تھا کہ گویا سورج اتر کر آپ کے چہرے کے اندر آ گیا، اتنی چمک۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کی رات تھی، میں چلتا ہوا آ رہا تھا، دیکھا کہ سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتا، اور میں سوچتا کہ یہ چاند زیادہ چمکدار ہے، یہ میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمکدار ہے، کہ چاند کی روشنی بھی نبی علیہ السلام کے چہرے کے سامنے مانگ پڑ جاتا۔ ایسا چہرہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بارے میں حسان نبوت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر کے اندر آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے بنایا کہ آپ کو ہر عیب سے بری کر دیا، کوئی عیب آپ کے اندر نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،
گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی اور آپ کی منشا کے مطابق اللہ رب العزت نے بنایا. ایسا حسن و جمال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور ایسا روب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے میری مدد کی گئی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے روب کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت سے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہوتا. اور روب ایسا کہ دشمن کے اوپر ہیبت طاری کر دیتا تھا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے صحابہ تھے، آپ کے پیارے تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ بندہ کسی کا چہرہ دیکھتا ہے، 1 مرتبہ دیکھتا ہے، 2 مرتبہ دیکھتا ہے، 3 مرتبہ دیکھتا ہے، آخر اٹھتا جاتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسا چہرہ تھا کہ آپ پر جب نظر پڑتی آپ کا حسن بڑھتا جاتا، آپ کا جمال اور بڑھتا جاتا. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ کمالات عطا فرمائے کہ جو اختیاری نہیں. آپ کا قد میانہ قد تھا، نہ بہت زیادہ بلند تھا کہ برا لگے، نہ بہت پستہ قد تھے کہ جو عجیب لگے. اللہ رب العزت نے زلفیں عطا فرمائی، زلفیں ایسی کہ جو نہ بالکل سیدھی اور نہ بالکل گنگریالی، بلکہ شروع سے سیدھی آخر میں جا کر تھوڑی سی گنگریالی. یعنی کہ ایسی زلفیں عطا فرمائی کہ جو دیکھنے میں خوبصورت لگے. اگر بندے کے بال بالکل سیدھے ہوں، بالکل تھوڑا سا بھی گنگریالا پن نہ ہو تو بھی عجیب لگتا ہے، اور اگر سارے ہی بال گنگریالے ہوں تو بھی اچھے نہیں لگتے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بال بھی ایسے عطا فرمائے کہ خوبصورتی کی انتہا تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ایسا شخص خوبصورت نہیں دیکھا کہ جس نے بڑے بال رکھے ہوں اور وہ خوبصورت لگ رہا ہو. ایسے خوبصورت بال عطا فرمائے. اور یہ تو وہ کمالات جو غیر اختیاری کمالات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور پھر جو اختیاری کمالات کہ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد اخلاق، مکارم اخلاق کو تم تک پہنچانا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ اخلاق کے ایسے اعلیٰ درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ بہترین اخلاق پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. یہ اخلاق رسول اللہ نے سکھایا. یہ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے، واحسن الی من اساء الیک، اس کے ساتھ نیکی کرو جو تمہارے ساتھ جو تمہیں تکلیف پہنچائے. ان اخلاق کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ تعلیم دی بلکہ عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے سامنے کتنے سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کے راستے روکے تھے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کی دعوت دینے پر پابندی لگائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آج کے دن آج لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج سب کو معاف کر دیا. روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر یوں کھینچنے لگا اور کہنے لگا آتینی مما آتاک اللہ، اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے جو آپ کو مال اور دولت عطا کیا اس میں سے مجھے بھی دے. اب یہ کیسا برا طریقہ ہے مانگنے کا؟ ایک تو یہ کہ مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تکلیف بھی دے رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے غضبناک ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور پھر اس صحابی کو جتنا سب کو عطا کر رہے تھے اس بدو کو اس سے زیادہ عطا کیا کہ اس نے بظاہر آپ کو تکلیف پہنچائی
آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر ایسا اچھا سلوک کیا کہ اس کو مال بھی عطا فرمایا اور اس کو معافی بھی عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق پر عمل کر کے دکھایا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی صبح و شام، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی خوشی غمی، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، آپ کا خاندانی نظام، آپ کا گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، اگر ان چیزوں کو ہم اپنا لیں اور اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں تو یہ دنیا کے اندر ہی ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے۔ آج ہم جو پریشان ہیں وہ اسی لیے پریشان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر غیروں کا طرز زندگی اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہم نے، ہمارے نوجوانوں نے چھوڑ دیا۔ آج ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم یہ عہد کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ خود بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کریں گے، ان کے لیے بھی اس کی ترتیب بنائیں کہ خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا شوق دلائیں تاکہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے لگے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت ہوگی، آپ کی اطاعت ہوگی، تو یقیناً امت خضرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلتے رہے تو یوں نہ ہو کہ مبادا حوض کوثر پر ہمیں سوکن سوکن کی آوازیں سننا پڑ جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اسی دوران کچھ لوگ آئیں گے جن کو فرشتے دھکیل رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، انہیں آنے دو، انہیں کیوں روکتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جواب میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کر دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سنیں گے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ جس نے میرے دین کو بدل دیا۔ تو اگر ہم کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گئے تو ہمارے پلے بچے گا کیا؟ ہمارے پاس اگر کوئی آسرا اور کوئی سہارا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔